بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وقال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. آج کی مجلس میں ہم بہت ہی ضروری علاج والی بات کریں گے، نکتہ وار بات کریں گے. جیسے ایک ڈاکٹر مریض کے لیے نمبر وار دوائی لکھ کر دیتا ہے، جیسے ہمارے اکابر نے تربیت السالک میں، تربیت السالکین میں، تربیت الطالبین میں ہمارے اکابر لکھا کرتے تھے. سوال نئے نہیں ہیں. پہلے زمانے کے متوسلین نے، مریدین نے، طالبین اصلاح نے بھی پوچھے ہیں، اور آپ کے اساتذہ نے بارہا ان موضوعات پر مذاکرہ کیا جاتا رہا ہے. لیکن میرے عزیزو، جیسے تشخیص کا صحیح ہونا ضروری ہے، تجویز کا صحیح ہونا ضروری ہے، ویسے دوائی کھانا بھی ضروری ہے. بیماری بھی پہچانا، دوائی بھی لکھ دیا. اب مریض کا کام ہے کہ دوائی کھائے، ڈاکٹر کا کام ختم ہو گیا. اب مریض کا کام ہے کہ وہ دوائی اہتمام سے کھا کر ڈاکٹر کو، مرشد کو، استاد کو مطمئن کرے. بہت سے ہوتے ہیں دوائی لیتے ہیں نالی میں پھینکتے ہیں، دوائی لیتے ہیں گھر میں جمع کرتے ہیں، دوائی لیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو. تو ظاہر ہے کہ وہ صحت مند بننا ہی نہیں چاہتا، وہ اپنی بیماری سے افاقہ ہی نہیں چاہتا. جتنے آپ کے سوالات ہیں، سب سوالات قابل قدر ہیں. کھلا ماحول رہے، ہر ایک کے دل کے خیالات کا اندازہ ہو، اسی لیے یہ تدبیر اپنائی جاتی ہے. یہاں پر ایک سوال تو ایک کا ہوتا ہے، ترجمانی اور آواز کئی دلوں کی ہوتی ہے. سوال ایک کا ہوتا ہے، ضرورت پورے مجمع کی ہوتی ہے. حفظ کے اساتذہ کو عالمیت کے طلباء پر ظالم بن کر برسنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہر استاد کا احترام ہونا چاہیے، بلکہ ہر ملازم، طباخ اور فراش کا بھی طالب علم کے دل میں احترام ہونا چاہیے. اور عالمیت میں آنے کے بعد حفظ کے اساتذہ کی حقارت کا پیدا ہونا تکبر اور سنگین بیماری کی علامت ہے.
آدمی جب زیادہ محنت سے پڑھتا ہے تو تھکان ہو جاتی ہے، اور تھکان کے لیے تفریح ضروری ہے، لیکن تفریح کے لیے بازار ضروری نہیں ہے، تنوع کافی ہے۔ ماحول بدلا جائے، فن بدلا جائے، کتاب بدلی جائے، مصنف بدلا جائے، میدان بدلا جائے، تفریح ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری تفریح علمی سیاحت، اداروں کی، تاریخی عمارتوں کی، وہ بھی ادارہ کرانا چاہتا ہے، کروا رہا ہے۔ باقی فارم ہاؤس لے جانا، ریسارٹس لے جانا، اس سے پہلے کیا گیا، لیکن اس کے جو منافع ہمیں محسوس ہونے چاہیے وہ محسوس نہیں ہو رہے ہیں۔ تفریح کے بعد کام میں جوش محسوس ہونا چاہیے، تفریح کے بعد نئی توانائی محسوس ہونا چاہیے، تفریح کے بعد کام کے مقدار میں اضافہ ہونا چاہیے، تبھی تفریح وصول ہوئی ہے۔ تفریح کے بعد تعلقات میں اضافہ، تفریح کے بعد غفلت میں اضافہ، تو اس تفریح کا جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ تیلگو کا صرف 1 ہی گھنٹہ پڑھایا جاتا ہے، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان سے ایک ماموں نے بہت ہی پتے کی بات فرمائی تھی کہ بیٹا اپنے بچوں کو مختلف علم اور عمل کے میدان بتا دو، ان کا مقدر انہیں منزل کی طرف لے جائے گا۔ تو ہم تو میدان دے رہے ہیں آپ کو، کمپیوٹر کا، انگریزی زبان کا، تیلگو زبان کا، AI کا، مصنوعی ذہانت کا، تاریخ کا، قانون کا، تزکیے کا، نصابی سرگرمیوں کے ساتھ۔ اب آپ ان کنجیوں کو لے کر جتنے چاہے تالے کھولتے رہے، اور ان بنیادوں کو لے کر جتنی چاہے عمارتیں بناتے رہیں۔ درسگاہ میں اساتذہ کے پڑھاتے ہوئے دماغ کہیں اور رہتا ہے۔ میرے والد صاحب میرے اوپر زیادہ پیسے خرچ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، کیا میں سائیڈ بزنس کروں؟ اب سائیڈ بزنس بھی نہیں ہوگا، پڑھائی بھی پوری نہیں ہوگی، اور والد محترم آپ کے اوپر خرچ کرے یہ آسان ہے، آپ اپنی تعلیم تباہ کریں ان کے لیے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ دل جہاں پر ہے انسان وہیں پر ہے، جسم جہاں پر ہے وہاں پر انسان نہیں ہے، اور دل وہاں پر ہوتا ہے جس چیز کو آدمی مقصد زندگی طے کرتا ہے، جس کو اپنے مقصد زندگی طے کیا دل وہاں پر ہوگا۔ مقصد پر جان اور مال کی صلاحیتیں جھونکی جاتی ہیں۔ جس نے کھیل کو طے کیا، جس نے ناچنے گانے کو طے کیا، جس نے IPS IAS کی سرٹیفکیٹ کو طے کیا، اساتذہ کی نگرانی میں بعض کی نگرانیوں سے تکلیف ہوتی ہے،
بعض کی نگرانیوں سے راحت ملتی ہے۔ میرے بچوں، پابندی کی زندگی کا عادی بنو۔ پابندی والی زندگی ہی راحت کا ذریعہ ہے، ترقی کا ذریعہ ہے۔ تبلیغی جماعت میں ایک جملہ دہرایا جاتا ہے، اجتماعی اعمال سے ترقی ہوتی ہے، انفرادی اعمال سے حفاظت ہوتی ہے۔ اجتماعی اعمال سے ترقی ہوتی ہے، انفرادی اعمال سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہر آدمی کی زندگی کا تجربہ ہے کہ نگرانی کے بغیر بے لگام تنہائیاں، بے لگام رہنے نے کتنا نقصان پہنچایا۔ فون نے تو بہت سی صلاحیتوں کا خون کر دیا۔ ایک طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ درسگاہ میں دل نہیں لگتا، دوسری طرف یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ فون کا نظام سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جتنا کم بات کریں گے اتنا دل درسگاہ میں واپس آئے گا۔ آپ کی تحریروں میں ہی آپ کی بیماریوں کے اسباب موجود ہیں، آپ کے مطالبات میں ہی اسباب موجود ہیں کہ یہ بیماری کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ میں فون پر بات کرنا چاہتا ہوں، بار بار بات کرنا چاہتا ہوں، تب ذہن مدرسے میں آئے گا ہی نہیں۔ معاشرتی زندگی میں سمجھایا جاتا ہے کہ جب تک لڑکی کا دل میکے میں اٹکا رہے گا وہ ابھی اپنے سسرال کو کبھی آباد نہیں کر سکے گا۔ جس طالب علم کا دل گھر میں اٹکا رہے گا، دوستوں میں اٹکا رہے گا، اس کا تعلیمی علمی سفر شروع ہی نہیں ہوا۔ اللہ کا ولی بننا ہے، لیکن شبہات ایسے ہیں کہ مختلف قسم کے علم کے میدان میں ہیں، آپ کتابیں دائیں بائیں رکھی ہیں، اساتذہ موجود ہیں، اسلام پر شبہات کے جوابات پر کتابیں موجود ہیں، وہ پڑھنا چاہیے۔ اور اہل حق کو پڑھے بغیر اہل باطل کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ فکر کی پختگی کے بغیر اہل باطل کو سننا نہیں چاہیے۔ توحید کو پڑھا نہیں، ملحدوں کو سن رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کو مکمل پڑھا نہیں، انجینئر علی مرزا اور غامدی کو سن رہا ہے۔ تو خود ہی اپنی بنیادوں کو کھودنا ہے، کھوکھلا کرنا ہے، اپنے آپ کو شبہات میں مبتلا کرنا ہے، اور اپنی فکری پختگی کے لیے جن موضوعات پر شبہات پیدا ہو رہے ہیں اس کے ازالے کے لیے آدمی محنت کرے۔ نصاب میں بھی کتابیں ہیں، کتب خانے میں بھی کتابیں ہیں۔ شبہات پال کر رکھنا، پال کے رکھتا ہے آدمی، شبہات میں الجھتے رہنا اور ایمان کا خرابہ کر دیں گے وہ۔ احادیث میں کہا گیا، دعا بتلائی گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ۔ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے گناہ کو وسوسے کی حد تک باقی رکھا، عمل اور پریکٹیکل تک جانے نہیں دیا۔ دعا سکھائی گئی وسوسوں کی، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک۔ خاندان پر دینی محنت کے اولین مراتب و مراحل کیا ہیں؟ خادم بن جائیے پورے خاندان کے،
مقرر مت بنیے، خطیب مت بنیے، مصلح مت بنیے، صرف خادم بن جائیے، محبوب بن جائیے۔ خاندان پر محنت شروع ہو گئی، دادی کے پیر دبائے، نانی کے پیر دبائے، چاچا کے پاس گئے، گھر جھاڑو مار دیا، چپل درست کر دیے، دسترخوان اٹھایا، برتن دھوئے، بیماروں کے سر دبائے، اپنے پیسے جیب خرچ کے جمع کر کر کے اپنی سگی بہنوں کو ہدیہ پیش کیا، سگے بھائیوں کو ہدیہ پیش کیا۔ محنت شروع ہو گئی خاندان میں۔ دل جیتے گا تو دین جیتے گا۔ طلبہ کثرت سے بیمار پڑنے کا مطلب عدم حرکت۔ جب کراٹے کی کلاس چلتی ہے تو سب بیمار ہو جاتے ہیں۔ کراٹے کی کلاس جب چلتی رہی تو صرف 25 نے بلیک بیلٹ مکمل کیا، لیکن ان 25 کو بھی کس میدان میں اتارا جائے ڈر لگتا ہے۔ حرکت کو چاہتے ہیں، حرکت کے مواقع جب دیے جائیں تو شتر مرغ سے کہا گیا بھائی آپ شتر ہیں، اونٹ ہیں تو اونٹ کا کام کیجئے، مرغ ہیں تو اڑ کر بتائیے۔ نہ اونٹ کی طرح بوجھ اٹھاتا ہے، نہ مرغ کی طرح اڑتا ہے۔ اللہ عالمانہ تبلیغ کے نام پر سطحی تبلیغ کا ترک کرنا، جو عالمانہ تبلیغ کا مکمل مفہوم الحمدللہ بڑوں کی نگرانی میں دعوت و تبلیغ احکام و مسائل میں پوری صراحت اور جرأت کے ساتھ لکھا گیا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ضرور آپ قابل اصلاح پہلو ضرور بتلائیے اور اضافہ کیا جائے گا اور اپنی فکر کی تراش خراش کی جائے گی۔ کھول کے دیجئے ایک آدمی اس میں سے۔ نعتیہ مسابقہ کیوں نہیں رکھا جاتا ہے؟ آپ حضرات اس کی درخواست دے دیجئے، انشاءاللہ فوراً نعتیہ مسابقے کی تاریخ طے کی جائے گی اور ضرور نعت خوانی کے اصول و آداب کی رعایت کرتے ہوئے اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ مطلوب ہے نعت خوانی عشق رسول کے جذبے کی تسکین کے لیے۔ ہمارے اکابر صحابہ کرام کے بعد ماضی قریب کے اکابر کا خاص ذوق رہا۔ سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی خاص کلام تھا، حالانکہ خالص تبلیغی آدمی تھے۔ تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم کا کلام موجود ہے، دیگر اکابر کا حضرت نانوتوی کا ہے، شیخ الہند کا ہے۔ تو نعت خوانی اس کے آداب اور حدود کی رعایت کرتے ہوئے ضرور اس کی مجلس منعقد کی جائے گی۔ خواہش مند طلبہ درخواست پیش کر دیں، مناسب تاریخ طے کر کے انشاءاللہ اس کا بھی مسابقہ اور مظاہرہ منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سنت وطر نہ پڑھنے، تکبیر اولا قصدن چھوڑنے، بڑوں میں اختلاط زیادہ کرنے والے آدمی کو کیسے دعوت دی جائے؟ یاد دہانی کی جائے، وقت سے پہلے یاد دہانی کی جائے۔ پرگی میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں،
ابھی بھی باحیات ہیں، وہ روزانہ 50 لوگوں کو فجر میں اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود بن طیر صاحب نے فرمایا 19 سال سے ایک آدمی مجھے تہجد میں اٹھاتا ہے پابندی سے۔ ایسے داعی بن جائیے نا، آپ پہلے اپنے دوستوں کو متوجہ کیجئے، اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، پھر اساتذہ کے اٹھانے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اساتذہ کے وقت بھی بچ جائیں گے، مدرسے کا مال بھی بچ جائے گا، اگر آپ خودکار مشین کی طرح آٹومیٹک کام کرنے لگ جائیں۔ ذمہ داریوں کا غم ذہن پر سوار کیجئے، ضرورتوں کا نہیں۔ کیسے کماؤں گا، کیسے کھاؤں گا، یہی خیال آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اکابر کی زندگیوں کا کوئی اثر، کوئی ہوا نہیں لگی ہے۔ واٹس ایپ اور میڈیا پر آنے والے مضامین سطحی، سرسری، اوباش، کم فہم، دنیا پرس علماء سو کا طبیعت پر اثر ہے۔ اے فور ایپل پڑھنے والے کو روٹی کا یقین ہے، اور آپ کو اللہ پڑھنے والے پر یقین نہیں کہ روزی مل جائے گی۔ درندوں کو پالنے والا آپ ہی کو بھوکا رکھے گا۔ اے انسان، جتنا تو رزق کو یاد کرتا ہے اتنا رزاق کو یاد کر لے تو ولی بن جائے۔ یہ بے یقینی کے ساتھ دین کی خدمت پر کبھی جم نہیں سکتے۔ نافع بننے والا بھوکا کیسے رہے گا؟ مولانا حیدر صاحب بلرام پوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انگریز نے بلایا انہیں لکھنؤ، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، تاکہ اس کا کالج زیادہ چلے، طلبہ متوجہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا، میرے طلبہ کو کیا کروں گا؟ کہا کہ آپ کے طلبہ کے لیے وظیفہ ٹھکانہ سب دے دیں گے۔ میں نہیں آ سکتا، میرے بیوی بچوں کو ان کے لیے بنگلہ دے دیں گے۔ میں نہیں آ سکتا، مجھے اپنے بیر کے درخت کی عادت ہے۔ کہا کہ روزانہ ہر تھوڑے دن میں ایک ملازم رکھ دیں گے وہ بیر لانے کے لیے۔ نہیں بھائی، اصل وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ صرف 2 پیسے کے لیے نقل مکانی اختیار کی۔ ایسے ہی لوگ امت کے حق میں مفید رہے، اور جنہوں نے طلب معاش، روٹی کا غم ذہن و دماغ پر سوار کیا، وہ ہمیشہ بانجھ رہے ہیں۔ پوری 1400 سال کی تاریخ، جتنا آپ دنیا دیکھیں گے یہی حقیقت کو پائیں گے۔ کتنے دن فاقے آ گئے زندگی میں، کتنی راتیں روٹی کے بغیر سو گئے ہیں، کیوں؟ بے یقینی ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، سوچنے کی آیت ہے آگے والی، واللہ یعیدکم مغفرتن، حالانکہ سیاق یہ ہونا چاہیے، یعیدکم رزقن ہونا چاہیے، لیکن مال والا رزق چھوٹے درجے کا ہے، مغفرت اس سے بڑا رزق ہے، اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا، واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا۔ آئی ٹی کا اونر کہہ دے تو بڑا یقین ہے، اللہ کہہ دے تو یقین نہیں ہے۔ ابھی تو اپنی روٹی کا غم ہے، امت کی روٹی کا غم کب آئے گا آپ کو؟ اپنے پیٹ کا غم ہے، ملک کی غربت ختم کرنے کا غم کب آئے گا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت میں آنے والے لوگوں کے لیے قرض لے لیتے، قرض دے کر انہیں جماعت میں بھیجتے، پہلے توکل کی زبردست تقریر کرتے،
تشکیل پر آدمی کھڑا ہو جاتا خالی جیب پر بھی، پھر حضرت تشکیل کرنے والے کو پیسے دیتے، بھائی اس کو خرچ دے دینا۔ اتنا قرض بڑھ گیا، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے ڈانٹا، اتنا قرض کیسے ادا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت جس کے لیے لیتا ہوں وہی ادا کر دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، کسی سے تو حوالے ہو جائیے، جس سے بلڈ گروپ ملتا ہو، صدر مدرس صاحب ہوں، جو بھی ہوں، لیکن حوالے ہو جائیے، اطاعت کے ساتھ چلیے۔ 1.5 ماہ سے اکابر مدرسہ نہیں آئے، ضرور انشاءاللہ اکابر سے درخواست کریں گے۔ آپ جن اکابر کو چاہتے ہیں ان کے نام پر درخواست لکھ کر دیجیے، اپنی طلب پیش کیجیے، ضرور مدعو کریں گے۔ یہاں سے لے کر حرم مکی اور مدنی تک لا سکتے ہیں، اگر صدق طلب ہو، ہمیں اس میں رتی برابر کوئی شک نہیں۔ صرف باواز بلند انشاءاللہ کہلوانے کے لیے نہیں، ہمیں کوئی رتی برابر شک نہیں ہے، اگر صدق طلب ہو اللہ مطلوب تک پہنچا کر دکھا دیتے ہیں۔ کیا اساتذہ کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکتی ہے مشاورت کے علاوہ؟ اچھا سوال ہے یہ۔ ہمارے اکابر کی عادت رہی کہ جب تک ان کے اکابر موجود تھے وہ بیعت نہیں کیا کرتے تھے، وہ مجاز ہونے کے باوجود نہیں کیا کرتے تھے، یہ احترام تھا، مرجعیت کے باقی رکھنے کی فکر تھی۔ بلکہ تاریخ میں دسیوں مثالیں ہیں کہ جب تک فلاں عالم دین موجود رہیں گے میں فتویٰ نہیں دوں گا، جاؤ ان سے پوچھ کر آؤں۔ جب تک فلاں محدث موجود رہیں گے میں حدیث نہیں سناؤں گا، جاؤ سب ان سے حدیث سنو۔ تو تربیت اور اصلاح اپنے ان اساتذہ سے جن کی ہم نشاندہی کرتے ہیں، جو ہمارے معتمد ہیں، زیادہ قریب ہیں، ان اساتذہ سے اپنی مشاورت کا تعلق رکھیں۔ بیعت کا تعلق ہمارے اکابر ثلاثہ اربعہ موجود ہیں جو وقت زیادہ دے بھی سکتے ہیں، ان میں سے مولانا امید صاحب، مولانا شفیع صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیا جواب دیا گیا تھا تیلگو سے متعلق؟ کیا جواب دیا گیا سنائیے۔ جب گناہ کرنا نہیں چھوڑتا ہے نفس تو توبہ کرنا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ گناہ کی شکایت میں وقت لگانے کے بجائے توبہ میں وقت لگانا چاہیے۔ ماضی پر افسوس حال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ شکایت کے بجائے، شاکی بننے کے بجائے عامل بننا چاہیے، عمل شروع کر دینا چاہیے۔ میری فجر چھوٹ گئی، میری فجر چھوٹ گئی، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، قضا کر لے اس پر ثواب ہے، حق ادا ہو جائے گا۔ غم اتنا چاہیے جو عمل پر کھڑا کرے، غم اتنا نہیں چاہیے جو مایوس کر دے۔ عالم کورس کے ساتھ ساتھ کچھ ہنر بھی ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کون سے کارپینٹر تھے؟ اور حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کون سے سافٹ ویئر کے انجینئر تھے؟ اور حضرت مجدد تو
गूगल के मैनेजर थे होंगे, जो अकबर बादशाह को झुका दिया उन्होंने। मिस्त्री को देखा हमने, उसको अपने हुनर पर यकीन है। मैं अपने प्लम्बर खानदान के लोगों को मैंने देखा, उन्हें अपने हुनर पर यकीन है। बेटा मेरे पास प्लम्बरी है, मैं जहाँ जाऊँगा पाइप दुरुस्त कर दूंगा, पैसे कमा के ला लूंगा। और जिसके पास वही का इल्म है उसको यकीन नहीं। इंसानों के दिल, रूह, आसमान से रिश्ता जोड़ने का कमाल है, उसे यकीन नहीं। जिनको बहुत गम है कि उलमा भटकते रहते हैं, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा, तो उनको कहिए भाई आप परेशान ना हो, अब अपनी रोजी रोटी ही देख लें बस। अगर हमारे तलबा को ये फिक्र है, कुछ हुनर सीख लूंगा, कुछ तिजारत कर लूंगा, तो वो सिर्फ हुनर और तिजारत के रह जाएंगे, खिदमत दिन तो छोड़ने ही वाले हैं। कश्तियां जला के आओ इस मैदान में, तब कुछ गुर खुलेंगे दिलो दिमाग पर। कुछ करके बताओ कि आलम में और मुल्क में। एक तबका है तिजारत की तरगीब दिलाता है। तिजारत करना हराम नहीं है उलमा किराम के लिए, और वाक़यातन हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तिजारत किया करते थे, लेकिन वो तो ईशान के वज़ू से फजर पढ़ते थे, और यहाँ हफ्तों फजर में नजर नहीं आते सब मस्जिद में। ऐसी तिजारत के फजर न छूटे, ऐसी तिजारत कफालत हो जाए काजी अबू यूसुफ की, ऐसी तिजारत के ताजिरों के लिए मिसाल बन जाए, ऐसी तिजारत के फिका की तजदीद और तदवीर में कोई हर्फ ना है, ऐसी तिजारत के जेब में रहे दिल में ना आए, ऐसी तिजारत के जाफर सादिक रदी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिर के पास जाने की ज़रूरत समझें, ऐसी तिजारत के अहले दुनिया की तरफ राल न टपका है। ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ऐसी तिजारत जिसके आने के बाद किसी जुमा की खिताबत भी नसीब नहीं, खुदा में दीन की हकारत आ जाए, आमाल में कोताही हो, इल्म दीन को बेवजन समझने लगे, ऐसी तिजारत तो कोई मतलूब नहीं है, ऐसी तबीयत मुस्तहकम भी नहीं है। 8 साल की मेहनत के बाद तैयार होने वाले कितने हैं, बासलाहियत कितने हैं। माल की कमी का गम है, सिफात की कमी का गम क्यों नहीं। माल की कमी का गम है, जिम्मेदारियों में कोताही का गम क्यों नहीं है। सुबह और शाम तालीम और हफ्तावारी गश्त के बावजूद पड़ोस में गाना और बैंड बज रहा है। मेहनत और करना चाहिए, दुआ में कमी है अपनी। आदमी को अपने दाई अपने ऊपर लेता है। मेरे अंदर कमी है। हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आए, दाढ़ी मूंदते थे वो। लोगों ने कहा कि हजरत आप इनसे कहिए ना दाढ़ी रख लें। तो हजरत हरदोई रहमतुल्लाह ने फरमाया, भाई जिस दिन हम जैसे दाढ़ी वाले पसंद आ जाएंगे तो वो दाढ़ी रख लेंगे। हम पसंद ही नहीं आए उन्हें, हमारी जिंदगी पसंद नहीं आई। जिस दिन पसंद आ जाएंगे तो हमारी नक्काली करेंगे।
درد بڑھنا چاہیے نا. پیر ذوالفقار صاحب شیخ علی حجویری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے ہیں. پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے. شرارت کرنے والے شرارت کرنے لگے حضرت کے ساتھ بھی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی. اللہ نے پوچھا کہ حجویری اگر کہیں تو ہم ان کی کشتی کو الٹ دیں، بدتمیزی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو حضرت نے فرمایا اے اللہ پلٹنا ہی ہو تو ان کے دل ضلالت سے ہدایت کی طرف پلٹ دیجیے. حزن کے بغیر کوئی دعوت نہیں. فضلاء اور علماء امامت موذنی تدریسی خدمات کے علاوہ آسان اور بہتر معاش کیا ہو سکتا ہے؟ محنت تو ہر حال میں کرنا ہے، اور اہل دنیا ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں، اور صرف بیٹھ کر کھائیں گے تو بیماریوں کا مجموعہ ہو جائیں گے. بیٹھ کر کھلانے والا آپ کو معذور بنانے والا ہے. حرکت تو ہر ایک کو چاہیے، اب وہ حرکت للہی ہو یا معاشی ہو، اب وہ حرکت معاشی ہو یا معادی بھی ہو، آدمی کو طے کرنا ہے. تزکیہ مدرسے کے مقاصد میں سے خانقاہ کا سفر ملتوی ہوتا جا رہا ہے. اشراق پڑھنے والے تو نظر آ جائیں، اوابین پڑھنے والے نظر آ جائیں، کچھ دیر تسبیح گھمانے والے، کونا پکڑنے والے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس جاتی ہیں. حضرت کو کوئی اطلاع بھی تو دے کہ حضرت 40 دن سے تہجد نہیں چھوٹی. ہم دیوبند میں تھے، یہاں بانسواڑے کے ایک طالب علم نے آپ کے صدر مدرس صاحب کی موجودگی میں کہا 7 سال گزر گئے، حضرت کے اتوار اور جمعرات کی مجلس نہیں چھوڑی. 7 سال ہو گئے تو کچھ کارکردگی بتلائی ہے نا، کچھ کارگزاری بتلائی ہے، تب ادارہ بھی خوش ہوگا، شیخ بھی خوش ہوں گے. بھیڑ بھاڑ سے وہ خوش نہیں ہوتے، عمل میں ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، معمولات کی پابندی کو دیکھ کر سن کر خوش ہوتے ہیں. ہدیہ دینے سے نہیں، ہدایت پر عمل کر کے بتانے سے خوش ہوتے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے سعید الخاطر چاہیے، ابن جوزی کی کئی کتابیں ہیں، سعید الخاطر کا ترجمہ بھی رکھا ہوا ہے. مروج الذہب چاہیے مسعودی کی، کتاب الحیوان چاہیے جائز کی، الکتاب چاہیے سیووئی کی، الکتاب کا خلاصہ النحو الوافی موجود ہے، ادب کی اور دوسری کتابیں موجود ہیں. وہ اپنی جگہ جب بدلتی بھی نظر آئے گی تو انشاءاللہ یہ بھی پہنچ جائے گی. جو رکھی ہوئی کتابیں ہیں اپنی جگہ سے گرد جھاڑ کر ہٹتی بھی نظر آئیں گی تو انشاءاللہ دوسری بھی پہنچ جائیں گے. کیا بھائی سوال لکھنے والے نے وہ پڑھ لیا جو رکھی ہوئی ہے؟ دیے گئے اوقات میں کام پورا کرنے کی فکر کیجئے، رات میں پڑھنے کی اجازت دیجئے. دیے گئے اوقات میں کام پورا کرنے کی فکر کیجئے. اختیارات میں ہی ہمیشہ امکانات تلاش کیجئے، اور جب تک اختیارات کے باہر امکانات تلاش کرتے رہو گے مایوس ہو جاؤ گے، ناراض ہو جاؤ گے.
عصر کی نماز کے بعد قرات کی مشق کرنے کی وجہ سے مغرب کے سبق یاد کرنے میں دشواری آ رہی ہے، سستی آ رہی ہے، تو جو طے شدہ اوقات ہیں اس میں لہجہ بنا کر بتا دیجیے۔ ادا کرنے کے وقت آدمی جب عمل صحیح ادا نہیں کرتا ہے تبھی قضا کروایا جاتا ہے۔ اگر کوئی گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ بچا دیتے ہیں، پھنسنا چاہتا ہے تو پھنس جاتا ہے۔ اختیار اور قدرت آدمی کا دونوں چیزوں سے متعلق ہے، جیسے وہ کر سکتا ہے ایسے ہی بچ بھی سکتا ہے۔ فلسفے کا اصول ہے کہ آدمی کی قدرت دونوں چیزوں سے متعلق ہوتی ہے۔ شہوانی گناہوں کے بارے میں کئی مرتبہ مفصل محاضرے ہو چکے ہیں۔ جب آدمی کے اندر گناہ کا جذبہ ہو، حضرت مولانا سجاد صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ تنہائی سے باہر نکل جائے، خلوت سے باہر نکل جائے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اللہ سے مدد چاہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ گناہ کے اسباب اپنائے گا تو گناہ میں پھنسے گا، تقوی کے اسباب اپنائے گا تو تقوی میں بنے گا۔ وہ اسباب جو آدمی کو گناہ تک لے جاتے ہیں اس کو پتہ ہے کون سی گلی، کون سے ویب سائٹ، کون سے دوست، پتہ ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ معصیت کے اسباب اپنائیں اور ولی بنتا چلا جائے۔ خواب کے احکام لکھے ہوئے ہیں، بعض خواب سچے بھی ہوتے ہیں، بعض خواب اضغاث و احلام بھی ہوتے ہیں، اور بعض خواب مکمل شیطانی ہوتے ہیں۔ خواب کے احکام لکھے ہوئے ہیں تو اس کے مطابق آدمی کو عمل کرنا چاہیے، لیکن حقیقت کی زندگی گزارنا چاہیے، خواب کے شہزادے نہیں بننا چاہیے۔ محنت آدمی کرتا رہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ محنت کرنے والا ترقی کرتا ہے، ذہانت والا ترقی نہیں کرتا ہے۔ خیال اور وسوسہ دل کی سڑک پر آتا رہتا ہے، جیسے کتے بلیاں گزرتی رہتی ہیں، اس کے ساتھ نہ الجھنا یہ حل ہے۔ گناہ کا وسوسہ گناہ جب نہیں ہے تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اور گناہ کا وسوسہ تو حقیقی ایمان ہونے کی علامت ہے۔ حدیث میں کہا گیا جہاں سامان ہوتا ہے وہیں چور آتا ہے۔ اخلاق تو جب ہی بنیں گے جب جو رشتہ کاٹنے والے ہیں ان سے ملاقات کی جائے۔
ٹھیک ہے، بس تکرار ہے یہاں سے. یہ بہت تکلیف دہ خبر آتی رہتی ہے کہ آپ لوگوں کی بعض طلبہ ہیں جو تکبیر اولیٰ چھوڑنے کے عادی ہیں، جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے. تعجب ہوتا ہے بڑی جماعتوں میں رہ کر بھی، اتنا ہانکنے کے باوجود بھی مسجد کی چھت پر رہتے ہوئے، مسجد کے سیلر میں رہتے ہوئے. واقعتاً بدقسمتی ہے آدمی کے لیے. بے حسی کی اعلیٰ عالمی مثال ہے، گینیز بک آف ورلڈ میں درج کیا جا سکتا ہے. اگر یہ کارنامہ بھی اہل یورپ قابل قدر سمجھتے ہوں تو اس کو بھی شامل کیا جانا چاہیے کہ اتنی مرتبہ یاد دہانی کے باوجود بھی 5 سال 3 سال تک پھر بھی تکبیر اولیٰ کی توفیق نہ ہوتی ہو تو گھر میں تو بیچارے نماز بھی پڑھتے نہیں پڑھتے. ماحول یاد دلانے والے ماحول میں غافل ہے تو غفلت میں ڈالنے والے ماحول میں کیا ذاکر بنے گا. عمل یاد دلانے والے ماحول میں بے عمل ہے، عمل بھلانے والے ماحول میں باعمل کیا رہے گا. ایسا ہی ہے، نل کے نیچے الٹا گھڑا، قطرہ بھر پانی نہیں آیا، تربیت قبول نہیں کیا اس نے، تربیت قبول نہیں کیا اس نے. ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی بس تکرار ہے اس میں اور کچھ نہیں. کیا ہے صاحب کچھ اور بات؟ جی، جس عمل کے لیے جو وقت طے کیا گیا ہے وہ عمل اس وقت میں نہ کرنے کی وجہ سے بے ترتیبی ہے. کھانے کے لیے وقت طے کیا گیا، اس وقت بھوک نہیں لگ رہی ہے، کہیں گے اب بعد میں سے بھوک لگ رہی ہے، اب باہر جانا چاہتا ہوں. سونے کے لیے وقت طے کیا گیا، طبی اعتبار سے عمر کا خیال کرتے ہوئے اوقات متعین کیے گئے. دوپہر کے قیلولہ، رات کے آرام کے لیے. اس وقت میں آرام نہیں کرنے والا ہی درسگاہ میں آرام کرتا ہے. اس وقت میں آرام نہیں کرنے والا ہی دوسرے آرام کرنے والوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، ماحول مقدر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ اہم بات ہے. باقی وضو کریں، جگہ بدلیں، کھڑے ہو کر پڑھیں. جی زور سے بولیے. جی جی ہاں، پیٹ کی بیماریاں، بواسیر کی بیماری، پیٹ میں درد کی بیماری، یہ عام طور پر آپ کے ہم عمر طلبہ میں سنائی دیتی ہے. اس کی بڑی وجہ بازاری کھانا ہی ہے. کئی طلبہ کے بڑے بڑے آپریشن ہو گئے، کون کون سے ڈرنک پینے کی وجہ سے. فیشن والے ویڈیوز کو دیکھ کر انرجی ڈرنک، کون کون سی ڈرنک جو ہے پیتے ہیں، ایسی مشروبات لال پیلی قسم کی فخریہ طور پر جس میں کوئی غذائیت نہیں، سوائے زہر کے کچھ نہیں. رپورٹیں آ رہی ہے، جنازے گر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اصرار ہے. تو بیمار بننا چاہتا ہے آدمی. ریاض صاحب جو ذکر فکر کے ساتھ بناتے ہیں اس میں ذائقہ نہیں مل رہا ہے، اور مختلف قسم کے مصالحہ جات ملا کر جو بازاری کھانے مل رہے ہیں اس کا ذائقہ ہے. تو ذوق کا فرق ہے نا صاحب، کیا کیا جائے گا اس کا. کہا جاتا ہے نا، ایک شخص جو ہے نجاست کی بو کا عادی تھا، عطر کی خوشبو دیکھی تو بے ہوش گر گیا.
پھر اس کو وہی سنگانا پڑا، تو ذوق بدل گیا، طبیعت مسخ ہو گئی۔ گھریلو کھانے تقوی طہارت والوں کے ماں کے ہاتھ سے بنے ہوئے، ہماری مائیں الحمدللہ اس زمانے میں بھی ہم سے بہت بہتر ہیں۔ ہماری گھر کی عورتیں ہم سے بہت بڑی ولیہ ہیں، تقوی والی ہیں۔ 24 گھنٹے میں کبھی کسی نامحرم کا خیال بھی نہیں آتا۔ ویسے ہاتھ میں آدمی کو ذائقہ نہ ملے اور پھر دوسرے ہاتھوں کا ذائقہ پر آدمی رال ٹپکاتا ہو تو خود ہی سوچ لے کہ اس کی روحانیت کتنی گراوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم اجعل وساوس قلوبنا خشیتک وذکرک واجعل هممنا وهوانا فيما تحب وترضى۔ اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أعمالنا خواتيمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے، محروم نہ کر دیجئے، باعمل بنا دیجئے، نافع بنا دیجئے، امت کا بھلا کر دیجئے، ہماری ذات پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ آخرت کا غم عطا فرمائیے، آپ کے عشق کی دولت دے دیجئے، تنہائیوں کو پاک کر دیجئے، تمناؤں کو بلند کر دیجئے، حوصلوں کو اونچا کر دیجئے، اپنے نیک بندوں کا عشق عطا فرما دیجئے، صلاحیتیں کھول دیجئے، بانجھ مرنے نہ دیجئے، علاقوں کو کھڑا کروا دیجئے، ملکوں کو آباد کر دیجئے، مثالی عالم بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اپنے اساتذہ جنہوں نے جگر کا لہو پلا کر تیار کیا ان کی راحت جان بنا دیجئے، ان کے علم کی اشاعت کا ذریعہ فرما دیجئے، ان کے آخرت کا ذخیرہ ہمیں بنا دیجئے، روحانی کمالات دے دیجئے، علمی صفات عطا فرما دیجئے، قلوب کو متوجہ کر دیجئے ان عزیزوں کی طرف، مرجعیت عطا فرما دیجئے جہاں یہ بیٹھ جائیں، وسائل و افراد مسخر کر دیجئے جس خیر کے کام پر یہ کھڑے ہو جائیں، شر و فتن سے حفاظت فرمائیے، پیشانی کے بال پکڑ کر خیر کی طرف چلا دیجئے۔ اے اللہ آپ جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے، نفس کے شرور سے، شیطان کی مکاریوں سے۔ اے اللہ بچا لیجئے، جما دیجئے، اے اللہ بچا لیجئے، جما دیجئے۔ لا حول ولا قوت الا بک، لا ملجا ولا منجا منک الا الیہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں سے بنا دیجئے، بال برابر ان کی روش سے ہٹنے نہ دیجئے، زندگی کا کوئی قدم ان سے منحرف ہونے نہ دیجئے۔ ان سے بڑا علم، ان سے زیادہ اخلاص ہم میں نہیں ہے، ان کو آپ نے حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائی۔ اے اللہ انہی کی ڈگر پر ہمیں چلا دیجئے، انہی کے مشرب پر جینا اور مرنا مقدر کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب جسمانی روحانی کمزور ہیں، صحت عطا فرمائیے، ہمارے خاندانوں میں، مخیرین میں، معاونین میں، حسن ظن رکھنے والوں میں، خیر اندیشوں میں بیمار ہیں، شفا عطا فرما دیجئے، مختلف ناموافق حالات میں ہیں، موافق بنا دیجئے، مقروض ہیں ادا فرما دیجئے، خالی گود ہیں صحت مند اولاد عطا فرما دیجئے، بے گھر ہیں ذاتی آسرے دے دیجئے، کام کے اونچے اونچے عزائم ہیں اپنی غیبی مددیں شامل حال فرما دیجئے، اداروں کے تنظیموں کے سوچے ہوئے منصوبے ہیں، اے اللہ مراشد امور الہام فرما دیجئے، مراشد امور الہام فرما دیجئے، اے اللہ مراشد امور الہام فرما دیجئے، پناہ دے دیجئے نعمتوں کے چھننے سے، حفاظت فرما دیجئے دجال کے فتنے سے، اے اللہ پناہ عطا فرما دیجئے ایمان کے بعد ارتداد کی طرف جانے سے، ہدایت کے بعد ضلالت کی راہ پر پڑنے سے۔ اے اللہ وہ سب عطا فرمائیے
جو آپ نے اپنے مقبول بندوں کو عطا فرمایا۔ اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے پناہ عطا فرمائیے۔ آپ کے خزانے ختم نہیں ہو گئے، آپ کی قدرت کمزور نہیں ہو گئی۔ اے اللہ رحم فرما دیجیے ہماری کمزوری پر، رحم فرما دیجیے ہماری روحانی پلیدگی پر، گندگی پر۔ اے اللہ رحم فرما دیجیے ہمارے توبہ کر کے بار بار منحرف ہونے پر۔ اے اللہ کرم کر دیجئے دور فتن میں دین کی خدمت پر جمنے اور مرنے کے اس ارادے پر۔ اے اللہ رحم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے ہماری نسلوں کے ایمان پر خاتمے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔